اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن مجید کے خلاصے کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک سپارے کا خلاصہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا کروں گا، اور اس مختصر وقت میں ہم سرسری سا موٹا آپ کے سامنے خلاصہ بیان کریں گے، کیونکہ 10-15 منٹ میں پورے قرآن مجید پورے سپارے کے تفصیلی مضامین کو بیان کرنا ادنیٰ سے طالب علم میں کیا کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کا بھی یہ بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک مفصل کتاب ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ سرسری سا سب کی جو پورے سپارے میں موٹے مضامین ہیں ان پر بات ہو جائے۔ سب سے پہلے ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ فاتحۃ الکتاب کیوں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوئی، اور اسی طرح اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، یعنی قرآن کریم کی ماں، کیونکہ یہاں سے ہی ابتدا ہے، سارا کچھ اسی کے اندر سے ہی بیان ہوا ہے۔ کنز القرآن بھی اس کا نام ہے، یعنی قرآن کا خزانہ۔ ایک امام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے نقطے میں ہے۔ اور اسی طرح ایک امام کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ سے 10,000 مسائل اخذ کیے ہیں، لیکن ابھی بھی سورۃ فاتحہ کا علم ختم نہیں ہوا۔ سورۃ فاتحہ بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ سورۃ الفاتحہ اس کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی بیمار کو یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ جو ہے نا، آپ اس کے اوپر پڑھ کے دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے ان کو شفا بھی عطا فرمائیں گے مریض کو۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول نے کسی کے اوپر اثرات تھے تو انہوں نے اس کو سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونکی، دم کیا تو وہ بالکل درست ہو گئے۔ اب سورۃ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جس طرح ایک مصنف ایک کتاب لکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت میری ذات نے ہمیں یہ سکھلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے ایک دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے فرمایا، سورۃ البقرہ سے لے کے والناس تک اللہ رب العزت نے پورا قرآن عطا فرما دیا، اور فرمایا یہ لو جس رستے کا تم سوال کر رہے تھے وہ رستہ میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کمال کی ایک، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کیا ہے، آدھی ہے، آدھی میرے بندے کے لیے، آدھی میرے لیے ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بندے کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتے ہیں اب جو یہ کہہ رہا ہے اس کو جو مانگے گا میں وہ کیا کروں گا، عطا فرماؤں گا۔ اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ سنان القرآن بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر گائے کی ذبح کرنے کا واقعہ ہے اس میں، اور انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی بیان کرتے ہیں۔ تو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بقرہ گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے، اور بقرہ عربی زبان میں گائے کو بولتے ہیں۔ شروع کے اندر اللہ رب العزت نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا وہ لوگ جو بالکل سچے مومن ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ایک وہ اس گروہ کا تذکرہ فرمایا جو بالکل پکے کافر ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اللہ رب العزت نے۔ اور تیسرا منافقین کا تذکرہ فرمایا،
اور ان کے بارے میں قرآن مجید کے ایک اور مقام پر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کو جہنم کے آخری کونے میں کیا کیا جائے گا؟ ڈالا جائے گا، سب سے نچلے درجے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور مومنوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رسالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید کے ذریعے سے کیا کیا؟ چیلنج کیا کہ ہاں اگر تم کیا قرآن مجید کو نہیں مانتے، تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ نبی اپنی طرف سے بنا کے لے آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر تم اس جیسی ایک بھی صورت بنا کر کے لے آؤ۔ اور وہ عاجز تھے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا رہے؟ عاجز رہے۔ آگے اس سے اگلے رکوع کے اندر تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا، اور یہاں میں وضاحت کرتا چلوں کیونکہ قرآن مجید کے کئی مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل، اور اسحاق کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا یعقوب۔ حضرت یعقوب کی جو نسل ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب تھے، اور حضرت یعقوب کی نسل کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید کے کئی مقامات پر آئے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے جہان کے اوپر۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، ہم نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی کہ وہ فرعون جو تمہارے بچیوں کو تو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور تمہارے بچوں کو کیا کر دیتا تھا؟ قتل کر دیتا تھا، اس کے عذاب سے ہم نے تمہیں کیا کر دی؟ نجات عطا فرما دی، لہذا تم کیا کرو؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ آپ آئیں وہاں، کہ آپ وہاں آئیں اور آپ کو کیا ملے گی جی؟ وہ تورات کی تختیاں ہم عطا فرمائیں گے کوہ طور پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے اپنے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو جو ہے نا کیا فرمایا؟ ذمہ لگا کے گئے کہ میرے بھائی آپ کے ذمہ قوم ہیں، اب آپ نے ان کا کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ نکل رہے تھے وہاں سے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ آتے ہوئے ان لوگوں نے قبطیوں کے جو مصر میں ان کے ساتھ رہتے تھے ان کے کیا لے لیے تھے؟ انہوں نے زیورات بھی لے کر کے یہ لوگ آئے تھے۔ جب یہ زیورات لے کر کے آئے تو سامری نامی ایک شخص وہ آیا اور اس نے ان سب کے ان زیورات کو جمع کیا اور اس سے ایک بچھڑا بنا دیا۔ اس کی حالت کیفیت اس کو ایسا بنایا کہ اس کے پیچھے سے اگر آواز پھونکی جاتی تو وہ آگے سے کیا کرتا تھا؟ خود بخود آواز نکالتا تھا۔ تو جب اس نے آواز نکالی تو اس نے کہا دیکھو تم کس خدا کو پوج رہے ہو؟ خدا تو یہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ بچھڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ 40 راتیں گزارنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے دیکھی حالت تو تبدیل ہے، اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ بھی انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا، اور اس کا تذکرہ سورۃ طٰہٰ میں تفصیلاً آئے گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت سامری کو ایک بد دعا دی، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، نکل جا یہاں سے، اب تو جس کسی کو بھی دیکھے گا اور اس کو کہے گا کہ مجھے کبھی بھی نہ چھونا۔ اور سامری کو یہ کیا لگ گئی تھی؟ بیماری لگ گئی تھی، اور یہ واقعی کہتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اس کو برس کی بیماری ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ وہ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، ہوا یہ کہ چاچے اور بھتیجے کا واقعہ ہے۔ بھتیجا ایک تھا اور چاچا جو تھا اس کے پاس مال تھا۔
اب اس نے اپنے اس بھتیجے کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اب بھتیجے کو اندر حسد اور لالچ کی بغض ہوا آئی، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے چاچے سے سارا مال لے لوں۔ اس نے کیا کیا، اپنے چاچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے جا کے اس کو اٹھا کے کسی اور کے اوپر کیا کر دیا، کسی اور کے گھر کے سامنے ڈال کر کے جب یہ آ گیا تو اب صبح ہوئی جب تو بڑا رولا مچا اور باتیں ہونی شروع ہو گئیں۔ تو یہ لوگ آئے وقت کے نبی کے پاس کہ اب ہم کیا کریں، اور واقعہ اس وقت بات یہ تھی کہ یہ لوگ مانتے بھی نہیں تھے کہ اللہ رب العزت کسی کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ اس طرح کرو کہ ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کر کے اس مردے کے ساتھ اس کے گران کے گوشت کو لگاؤ تو یہ کیا کرنے لگ جائے گا، بولنے لگ جائے گا، اور بول کر کے یہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ جب انہوں نے کیا تو اس وقت وہ خود اٹھا اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور یہ واقعہ یہاں ہوا، اور اس کے بعد کا جو واقعہ ہے اور وہ کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت بڑا کیا تھا، تذکرہ تھا، جادو کو بہت بڑی چیز مانا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے امتحان لینے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، 2 فرشتے بھیجے، جس کے بارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروت۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے امتحان کے لیے، اور اللہ رب العزت نے 2 فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا ان کو بھیجا، اور وہ جا کر کے جب آئے تو ان لوگوں نے لوگوں کو پہلے بتایا کہ ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں، ہوتا سب اللہ کی طرف سے، اور فرق بتانا تھا جادو اور معجزے کے درمیان۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون لوگ ایمان لاتے ہیں، خیر کو پسند کرتے ہیں، اور کون لوگ شر کو اور برائی کی طرف جاتے ہیں، یہ بتلانا مقصود تھا۔ اللہ رب العزت نے اس طرح سے ان کا کیا لیا، امتحان لیا، اور فرمایا کہ جو لوگ جادو سے کیا ہو گئے، دور ہو گئے، تو وہ کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور جادوگروں کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اس یقین کے ساتھ کسی راہب کو، کسی نجومی کو ہاتھ دکھایا کہ وہ میری قسمت بتا دے گا مجھے، تو حضور نے فرمایا اس کی 40 دن کی عبادت اللہ رب العزت قبول نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ قسمت بنانے والا، تقدیر بنانے والا، خیر اور شر کے فیصلے کرنے والا وہ میرا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی پتہ نہیں کرا سکتا۔ اس لیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں تقدیر، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ ان کے بارے میں کیا کہو گے جن کے ہاتھ نہیں ہیں؟ اگر ہاتھوں کو دیکھ کے انسان کی قسمت کا پتہ چل سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک رکوع آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ ہوا یہ یہودیوں کی شرارتوں کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کی شرارت یہ تھی کہ یہودی کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے پاس آ کے حضور کو بار بار کھینچ کے راعینا راعینا راعینا، یعنی راعینا اس سے وہ مراد لیتے تھے کہ چرواہا، یعنی ہر وہ لفظ کہ جس کے اندر خیر اور شر کا احتمال ہو اس کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے تھے تو اللہ رب اور صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے راعینا، ہماری رعایت کیجئے۔ صحابہ تو یہ معنی مراد لیتے اور وہ چرواہا مراد لے رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی عزت اور عظمت کو بڑھانے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، راعینا نہیں کہنا آج کے بعد، بلکہ کیا کہنا، وقولوا انظرنا، اے نبی ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف بھی نظر رحمت کیجئے۔ تو یہ معاملہ یہاں پہ ہوا۔ اور اسی طرح آگے ایک رکوع آتا ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کی کیا تھی یہ حال، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نہ تو وہ کہتے تھے کہ یہود کسی جگہ پر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دین ایمان نہیں ہے، اور وہ ان کو کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی دین ایمان نہیں ہے، یہ کسی بات پہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تھا کہ جس نے بھی اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے نبی کی بات کو مانا، وہ سیدھے رستے پر ہوگا۔ اپنی طرف سے بنائے ہوئے رستوں پر کہ کوئی بھی اپنی طرف سے گھڑے ہوئے رستوں پر چلے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا بلکہ نامراد ہوگا اور خسارے میں جائے گا۔
اور اسی طرح اس کے بعد لاسٹ پہ آخر میں یہ بتاتا چلوں انشاءاللہ دوسرے سپارے کے شروع میں، کیونکہ یہاں سے بھی سٹارٹ ہو رہا ہے تعیین قبلہ اور تحویل قبلہ کا واقعہ، لیکن ہم اس کو دوسرے سپارے کے سٹارٹ میں بیان کریں گے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ایک آیت آتی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ یہود کیا کرتے تھے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے اوپر اس کو رنگ لگاتے، کوئی جی نیلا کا رنگ کر رہا ہے، کوئی کیسا رنگ کر رہا ہے، کوئی کیسا رنگ کر رہا ہے، پہلے ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ ہم کون سا رنگ چڑھائیں؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، سب سے بہترین رنگ جو ہیں وہ اللہ کا رنگ ہے۔ اور اللہ کا رنگ انسان پہ کب چڑھے گا کہ جب وہ قرآن مجید کی آیت یہ آ گئی ہے ذہن میں رمضان کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جب تم متقی ہو جاؤ گے اللہ کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے گا۔ جب اللہ کے ہو جاؤ گے پھر تمہاری آنکھ وہ دیکھے گی جو اللہ چاہے گا، تمہارا ہاتھ وہ پکڑے گا جو اللہ چاہے گا، تمہارے قدم اس طرف جائیں گے جو اللہ چاہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی باتیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں، رہ گئی ہیں، میں یاد آیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ فرشتوں کیا کرو، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو کہا سجدہ کرو۔ یہ بھی واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے اور دعا کیا کریں اللہ رب العزت مجھے استقامت نصیب فرمائے